أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اب مزید توحید کی تائید میں پیغمبروں کے واقعات میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، ہم نے انہی کی برادری کے بھائی میں سے مدین کی طرف شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ارسلنا فعل نکال لیں آپ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو جو ان کے بھائی ہیں برادری کے مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بنیادی دعوت اور سب سے عظیم الشان مقصد توحید کی طرف قوم کو مائل کرنا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے اور بہت اہم مقصد ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق کی پہچان دلوانا، یہ مقصد ہے۔ لوگ غیر خالق کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے خدا نہیں ہوتے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ، ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لازماً اس ظلم کی سزا بھی تو بہت بڑی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کبھی نہیں پلٹیں گے۔ اللہ کی پناہ، لفظ ہمیشہ بھی بڑا عجیب ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی نار، ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں۔ اوہو، یہاں ایک لمحے تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو ہمیشہ کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ توبہ، اللہ محفوظ فرمائے، ایمان کے ساتھ ہماری رخصتی فرما دے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم کو دعوت دی۔ قَالَ يَا قَوْمِ، کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کیا بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود عبادت کے لائق، غیرہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی تمہارا معبود ہے نہیں۔ خدا را ڈرو اس بات سے، کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کو اپنا خدا کہتے ہو؟ ایک اپنی یہ دیانت، اپنی یہ دینداری، اپنا یہ عقیدہ درست کرو اور ایک خدا کو مانو، یہ عقیدہ درست کر لو۔ دوسرا، یہ تو دینی فریضہ ہے۔ دوسرا، تمہارا معاملات کے اندر ایک میں کمی کوتاہی دیکھ رہا ہوں، اس پر بھی اللہ کا حکم ہے کہ ان کو باز رہنے کی بات کرو، ان کو روکو اس بات سے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور یہ تم معاملات میں، بازار میں، دکانوں پر خرید و فروخت کرتے وقت وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی کر کے مت دو، مت کرو کمی ناپ تول میں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ بہت بری بات ہے، بڑا گناہ ہے لوگوں کی اشیاء میں ان کو نقصان پہنچانا، یہ بڑی بری بات ہے۔ انی اراکم بخیر، اول تو کمی بیشی کرنا اور نقصان پہنچانا تو کسی درجے میں بھی جائز نہیں ہے،
اور تمہارے لیے تو بطریق اولا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انی اراکم بخیر، میں تمہیں فراغت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، خیر آسودگی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں خوش و خرم دیکھ رہا ہوں، انی اراکم خیرا۔ تو تمہارے لیے تو بطریق اولا جائز نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کو خوشحال رکھا ہے، آسودہ حال رکھا ہے، اور تمام قسم کی سہولیات اور آسائشوں سے نواز دیا ہے، نعمت دی ہے، تو اس پر تو تمہیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اول تو جس کے پاس نہ ہو خوشحالی، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کر کے بیچ کر اپنے آپ کو خوشحال بنائے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو بطریق اولا جائز نہیں ہے، انی اراکم بخیر، میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فراغت کے ساتھ، آسودہ حال، خیر ممانے آسودہ حال دیکھ رہا ہوں۔ پھر تم کیوں کرتے ہو کمی؟ کیوں ناپ تول میں کم کر کے دیتے ہو؟ کیوں جلدی سے تیزی سے باٹ کو ترازو کو اٹھا کر اس کو وزنی بناتے ہو؟ کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ کیوں بھائی؟ ترازو ہوتا ہے، ترازو کے نیچے جس پر چیز کو تولا جاتا ہے، اس چیز کے نیچے کوئی مقناطیس لگا دیتا ہے، کوئی وزنی اس پلڑے کو جس میں اشیاء کو تولا جاتا ہے، وہ ایک تو وزن کا پلڑا، دوسرا اشیاء کا پلڑا، اس پلڑے کے اندر نیچے اس کو بھاری بنایا جاتا ہے، ترازو کے کانٹے کو اشیاء کی طرف زیادہ جھکا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ مقناطیس لگا دیتے ہیں، لوہے کی باٹ یا پتھر اس چیز کے نیچے جہاں پر شے کو تولتے ہیں اس کے نیچے لگا دیتے ہیں تاکہ شے کم تولی جائے اور جلدی سے کلو ہو جائے، 2 کلو بن جائے۔ کتنی بری بات ہے۔ پوا، دودھ کا، تیل کا پوا، وہ برتن جس سے تیل کو ناپ کر دیا جاتا ہے، کوئی چھوٹا کر دیتا ہے، کوئی نیچے سے ظاہراً برابر رکھتا ہے لیکن اندر سے اس کو نیچے جو پیندا لگاتا ہے وہ اوپر کی طرف کر دیتا ہے، تو چھٹاک 1.5 چھٹاک اگر آپ نیچے سے دیکھیں تو پورا بارڈر اتنا بڑا نظر آئے گا، اور وہ تلوا اوپر ہوگا۔ تلوا کیا ہوگا؟ اس کا اوپر ہوگا۔ جیسے یہ گلاس ہے، گلاس بظاہر سامنے سے پورا ہے لیکن یہ تلوا دیکھیں گہرا ہے نا، اس کو مزید اوپر کر دیں آپ شیشہ ڈال کے تو پانی کتنا آئے گا؟ اب اتنا آئے گا۔ دکھنے میں گلاس پورا نظر آ رہا ہے باہر سے، تو اسی طرح لوہے کے برتن، وہ پوا دودھ کا باہر سے تو پورا بڑا ہے لیکن اندر سے پیندا اوپر کیا ہوا ہے، جس سے چھٹاک 1.5 چھٹاک آدھا پاؤ وہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ خود بخود کام آتا ہے، یا تیل خود بخود کام آتا ہے، یا ناپ کے تول والی چیزیں گندم وغیرہ ہمارے ہاں تو وزن سے ہے، پہلے زمانے میں اسی سے تھا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ انی اراکم بخیر، انی اراکم بخیر، میں تو دیکھ رہا ہوں یقیناً تمہیں آسودہ حال، خیر کے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو خیر کے ساتھ ہو، خوشحال ہو، لیکن اس کام کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایک تمہاری بے دینی، عبادت میں کوتاہی، غیر اللہ کی عبادت، دوسرے معاملات میں کمی بیشی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ چیزیں ایسی مجھے لگ رہی ہیں، انی اخاف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ انی اخاف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم، ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے، محیط، جو انواع مصائب کو جامع ہوگا، انواع مصائب کو جامع ہوگا، محیط احاطہ کرنے والا ہوگا تمام قسم کے مصائب کو اور تمہارے اوپر مصیبتیں ڈال دے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک احاطہ کرنے والے دن جو عذاب کا احاطہ کیا ہوا ہوگا تمام قسم کے مصائب کا، وہ تم پر آ نہ جائے۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے تمہارے ان عبادات کو دیکھ کر، تمہارے ان معاملات کو دیکھ کر۔
دینیات اور دنیاویات میں دونوں کے اندر تمہارے اندر بڑی کوتاہی نظر آ رہی ہے. لازماً اس کے بعد آدمی ڈراتا ہی ہے لوگوں کو، لیکن لوگ ظاہری دولت کو، کثرت کو دیکھنے کے لیے وہ اس دینی بات کو نہیں سمجھتے. وَيَا قَوْمِ نہیں کر دی، منع کر دیا، لا تنقصوا نہیں ہو گئی، نہیں کے اندر بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر مزید تاکید کے لیے جملہ مثبتہ بھی لے کر آئے، امر بھی دیا. حالانکہ نہیں میں بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر یہ کام بہت برا ہے، دوبارہ تاکیداً اس بات کو پیش کیا اس بات کی شکل میں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ پورا ناپ تول کر دیا کرو، پورا ناپ تول کر دیا کرو، خدا را ڈرو، ناپ تول کر پورا بالقسط انصاف کے ساتھ پورا کر کے دینا. وَلَا تَبْخَسُوا باب فتحہ سے بخسا یبخسو بخسن فتحہ سے، وَلَا تَبْخَسُوا حرف حلقی بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے مت دو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم کر کے مت دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ حد سے آگے مت بڑھو، ناپ تول میں کمی کر کے حد سے آگے مت بڑھو. عصیا یعصا وَلَا تَعْصَوْا ناپ حد سے آگے مت بڑھو. فساد تعصو کے معنی فساد کرنے کی بھی آتے ہیں، لیکن آگے مفسدین کا لفظ موجود ہے، اس لیے ذرا میں نے تعصو کا معنی چینج کر دیا. وَلَا تَعْصَوْا حد سے آگے مت بڑھو، ناپ تول میں کمی کر کے زمین میں فساد مچاتے ہوئے، زمین میں فساد مچاتے ہوئے حد سے آگے مت بڑھو. حد سے آگے جب تم حدود اللہ کی طرف آؤ گے مارے جاؤ گے. کمزور ہو ذرا خیال کرو، خدا کے سامنے تمہاری کچھ نہیں چلے گی، خدا کی قدرت غالب ہے. ذرا سوچو اتنی نڈر، اتنی دلیری خدا کے سامنے کیسے ہو رہی ہے بھائی. وَلَا تَعْصَوْا جیسے دعو پڑھتے ہی عصو، وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیت اللہ خیر لکم اس کاروبار میں، اس بزنس میں، اس تجارت میں، اس لین دین میں جو اللہ کی طرف سے باقی بچ جائے، حلال مال، بقیت اللہ جو اس کاروبار سے، اس تجارت سے، اس لین دین سے جو مال حلال باقی بچ جائے، خیر لکم یہ بدرجہ بہتر ہے تمہارے لیے اس حرام مال سے جو تم نے کمی بیشی کر کے حاصل کیا ہے. بقیت اللہ خیر لکم یہ باقی مال جو لین دین میں تمہیں حلال بچ گیا، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن یہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے اس مال سے جو اگرچہ زیادہ ہو لیکن حرام ہو، بدرجہ بہتر. اس کو لے لو ان کنتم مومنین اگر تم یقین رکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے. بڑا آج نہیں سونا یار، میں تھک جاؤں گا. تھوڑی ہمت کر بیٹا، تھوڑی ہمت کر. اس کو سوچ شیطان ہی کر رہا ہے نا، مطلب تیرے بس میں تو نہیں ہے کہ نیند تجھے آ رہی ہے بھائی. لیکن اگر نیند تمہیں اس وجہ سے آ رہی ہے کہ تم کم سوتے ہو تو پھر تم اس بات کا اہتمام کرو کہ بھائی نیند پوری کرو، تاکہ شیطانی یہ جو چکر بازیاں یہ ختم ہو اور آپ اللہ کے دین کو پڑھیں صحیح طریقے سے. پھر یہ موقع تھوڑی ملتا ہے پڑھنے کا. پھر آدمی یا 10 سپارے پہ جلالین آئے گی، اس میں بھی تیزی سبق ہو جائے گا. ابھی تو بہت 10 سپارے بیٹا ایسے. یہ قرآن کریم پورا پڑھنے کا موقع آپ کو جو مل رہا ہے نا، یہ بڑی نعمت ہی ہے. 10 سپارے، 10 وہاں پڑھ لیے، 10 یہاں پڑھ لیے، 10 اس میں. تو کم از کم پوری زندگی میں لوگ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا علم نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں اس فاتحہ
لیکن یقین جانیے جب میں آج صبح سورہ فاتحہ سن رہا تھا مجھے کب کبھی آ رہی تھی، کیا زبردست کلمات ہے یار، اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد خوب اچھی پیاری سی تعریف کرنے کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سب سے بہترین بات صراط مستقیم کی دعا کر لینا، اور پھر اس سے بھی زیادہ اچھی بات مزید کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سورہ فاتحہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کتنی زبردست جامع قسم کی ایک دعا اور ایک آیت اور ایک سورت ہے، یہ کیا زبردست بات ہے۔ بیٹا یہ وقت گزر جائے گا، بیٹا کچھ پڑھ لے یار۔ اگر ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو سوچا کرو نا کہ کیوں ہو رہی ہیں، میں بیٹھے بیٹھے سو کیوں رہا ہوں، میری نیند میں کمی ہے، میری کوتاہی ہے، میری کچھ مسئلہ ہے، تو یہ سوچو ذرا۔ اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہاں کوئی چیز دباؤ، یا ساتھی کو بھی چاہیے تھوڑا تھوڑا بیٹا یوں کرتے رہا کرنا، عادت صحیح ہو جائے گی۔ برا نہیں مانے اس کو بولنا، برا نہیں ماننا، میں جھٹکا ماروں گا تمہیں، لیکن توجہ آپ کی پڑھائی میں ہے، اب وہی نہیں اسی کو دکھے جا رہا ہے، اب اسی کو دکھے جا رہا ہے، پھر تمہارا سبق بھی خراب۔ صحیح ہے، ہمت کرو بیٹا، ہمت کر۔ جی بھائی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تم یقین رکھتے ہو، رکھنے والے ہو، تم یقین رکھنے والے ہو تو بس سوچ لو بھائی یہ بڑا فائدہ مند سودا ہے، اور میں زبردستی نہیں کر سکتا، میں کوئی تم پر حفیظ یا چوکیدار یا نگہبان نہیں ہوں کہ جبرن تمہیں بولوں گا اوے صحیح طرح تول، اوے یہ کر، یہ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا دین میں ہمارے۔ ہم آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر مسلط نہیں ہے، اب آپ کے اوپر چوکیدار نہیں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تم پر نگہبان نہیں ہوں اس معاملے کا کہ جبرن تم سے یہ کام کرواؤں، جبرن میں نہیں کروا سکتا، ہر فرد کے پاس میں کیسے کھڑا رہوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں تعلیم اور تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، اللہ کے احکام کو بیان کرنا، یہ میرے کام ہے، یہ میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت پیارے انداز میں نصیحت کر رہے ہیں، بڑی بلیغ تقریر ہے یہ، بڑا بلیغ انداز ہے یہ، کیا کہہ لے بیٹا، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، دیکھیے گا آگے بھی ہو ہی نہیں سکتا قرآنی آیات جو سے ابھی جواب پورا آئے گا آگے، یہ تو مختصر سی بات کی۔ کہنے لگے قالو، کہنے لگے لوگوں نے کہا یا شعیب الصلاۃ تامرک، الصلاۃ تامرک، کیا تیرا تقدس، کیا تیری نماز تجھے یہ تعلیم دیتی ہے، تجھے یہ تبلیغ کرتی ہے کیا؟ یہ کہہ رہے، کون کہہ رہے؟ قوم کہہ رہی ہے۔ یہ اصل میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے دین کے لیے، لیکن یہ لوگ استہزاءً ایک جز دین کا بول رہے ہیں صلاۃ، اور جز کا اطلاق ہو رہا ہے کل پر، یہ اطلاق الجز علی الکل کے قبیل سے ہے لفظ، کس کے قبیل سے؟ ہاں جز بول کر کل لینا، جیسے گردن بول کے طلاق کے مسئلے میں آپ پڑھتے تیرے سر کو طلاق، تیری گردن کو طلاق، تیری ہاتھ کو طلاق، تو اس طرح جز بول کر کل لینا یہ اس کے قبیل سے، اور یہ مذاقن کہہ رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مستیاں آئی ہوئی ہیں ان کو مستیاں آئی ہوئی ہیں، مستی میں کہہ رہے ہیں یہ الصلاۃ، پورا دین تو نہیں کہہ رہے ادینک، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ الصلاۃ تامرک، کہ تیرا دین، تیرا تقدس، مراد دین ہے، تیرا تقدس تجھ کو یہ تعلیم دیتا ہے، تامرک کیا تعلیم دیتا ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہم چھوڑ دیں، ہم نظر و نیاز چھوڑ دیں، او بھائی وہابی او دیوبندی، ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جو ہمارے آبا و اجداد، امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، لنگر بٹتا تھا، لنگر، نظر و نیاز کی کھیریں پکتی تھیں، کنڈے ہوتے تھے، رجب کے کنڈے ہوتے تھے، اور مرنے والوں کے لیے فاتحہ کے لیے دعوتیں ہوتی تھیں، 40ویں ہو رہے ہیں، ہم چھوڑ دیں، ہم نے آبا و اجداد کی یہ باتیں چھوڑ دیں، ہم برسی بنانا چھوڑ دیں، ہم تیجا کرنا چھوڑ دیں، ہم قبروں پر پھول ڈالنا چھوڑ دیں، ہم قبروں پر دعا کرنا چھوڑ دیں، یہ دیوبندی وہابی ایسے بول دیتے ہیں نا، تو وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، چھوڑ دیں ہم،
ہمارے آباء و اجداد کا یہ عمل چھوڑ دے تیری وجہ سے. تو نے مدرسے میں کیا داخلہ لے لیا, تو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا, ایسے بے دینی کی باتیں کرتا ہے ہم سے. ارے اگر یہ بات ابا حضور نے کہی ہے, بھائی حضور نے کہی ہے, تو ابا حضور سے سوال کریں, ابا حضور قرآن کریم موجود ہے؟ تو ابا حضور کہیں گے جی ہاں. تو ابا حضور آپ نے پورے قرآن کریم کا اب تک زندگی آپ کی اتنی زیادہ گزر چکی ہے, آپ 50-60 سال کے ہو گئے ابا حضور, ابھی تک آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے؟ اوہ مطالعہ نہیں سمجھے آپ, اسٹڈی کی ہے آپ نے, اسٹڈی کی ہے ابھی تک ابا حضور؟ آباء و اجداد کا تو دین تو آپ قرآن کریم تو مانتے ہیں نا, تو کیا آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے؟ ابا حضور کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جا جا باپ بننے کی کوشش نہیں کر. لے بھائی, ابا حضور نے بھی یہی کہہ دیا بھائی نے, او بھائی آپ قرآن کریم تو دیکھو نا, پوری توحید سے بھرا ہوا ہے, توحید سے بھرا ہوا ہے, ذرا پڑھو تو صحیح نا. نہیں سمجھتے پھر وہ دیوبندی کے. خیر حضرت شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, اور حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں انترو کا کیا تیرا دین, تیرا تقدس تعمرک حکم دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے. انترو کا مفعول ہے یہ ان کے ساتھ, انترو کا کہ ہم چھوڑ دیں کس کو؟ ما یعبدو آباؤنا, ان چیزوں کو جن کی عبادت ہمارے کون کرتے تھے؟ آباء و اجداد کرتے تھے. او یہ تو ہو گئی عبادت کی بات, دینی بات. آگے دوسری بات کیا خرابی تھی؟ معاملات کی بات, وہ بھی کر رہے ہیں. اور یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں, یہ بھی مفعول بنے گا اس کا عطف کے واسطے سے, ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم, اور یہ بھی ہم چھوڑ دیں کہ جو ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں, ہم یہ چھوڑ دیں. مال ہمارا, ملکیت ہماری, ہم اس کے مالک, ہم جس طرح چاہے تصرف کریں. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ کہ ہم چھوڑ دیں اپنے مال میں تصرف کرنا؟ ہمارا مال ہے, ہم جیسے چاہے کریں, کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ قالوا یا شعیب, بڑی بدتمیزی, بڑا استہزاء ہے. اصلاتک تامرک, تیرا تقدس تعلیم دیتا ہے, ان نترکا اس بات کی کہ ہم چھوڑ دیں, ما یعبدو آباؤنا ان چیزوں کی عبادت کو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے, او ان نفعل, اور یہ بھی کہ ہم چھوڑ دیں اس کاموں کو, فی اموالنا جو ہمارے اموال میں, ما نشاء جو ہم چاہے کریں, اس کو بھی چھوڑ دیں ہم, جو ہم اپنی مال اپنی مرضی سے خرچ کریں. انک لانت الحلیم الرشید, تو بڑا عقل مند اور دین پر چلنے والا لگ رہا ہے. سمجھ رہے آپ یہ مطلب؟ میرا سٹائل بھی دیکھ لیں. انک لانت الحلیم الرشید, تو بہت سمجھدار لگ رہا ہے, دین پر چلنے والا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے بھائی, تو بڑا سمجھدار ہے, بڑی بات کر رہا ہے, تو زیادہ ہی سمجھدار لگ رہا ہے مجھے. انک لانت آواز بڑھ گئی میری. کوئی بھاگ گیا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ کوئی غیر حاضر تو نہیں دادا؟ غیر حاضر ہے گیا انتقال. اچھا جی, تو بڑا سمجھ نہیں بولتے ہمارے یہاں جب باتیں سمجھاؤ, زیادہ سمجھدار لگ رہا ہے مجھے کوئی. تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گیا ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں ہو گیا بھائی, تو بہت زیادہ ہی بڑا لگ رہا ہے. یہ استہزاء ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مذاق کر رہے ہیں. بات تو صحیح ہے لیکن مذاقن, استہزان. انک لانت الحلیم, انک لانت الحلیم, تو کچھ زیادہ ہی عقل مند اور رشید, دین پر چلنے والا لگ رہا ہے. سنو نا کیا بولے, مجھے آواز نہیں آ رہی.
شرح دے جاؤ جلدی. تو قالوا یا شعیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جیسا ہم چاہیں کرنا چھوڑ دیں. انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو بڑا ہی عقل مند اور دین پر چلنے والا لگ رہا ہے. بھائی یہ استہزاء ہے، یہ مذاق کر رہے ہیں. بات صحیح بولی ہے لیکن مذاقن. قال یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم بھلا بتلاؤ، ارائیتم بھلا بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ پہلے بھی آیت آئی ہے اس طرح کی. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں توحید اور عدل پر اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہوں. اگر ان کن بتلاؤ کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں کیا ہوں، میں ہوں علی بینہ، کس کے اوپر دلیل، کون سی دلیل پر؟ توحید اور عدل پر، کیونکہ یہ عدل نہیں کرتے تھے. اپنے رب کی طرف سے ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے عطا کیا ہے اپنی طرف سے رزقا حسنا، ایک عمدہ، ایک اعلیٰ دولت. کون سی دولت؟ نبوت جیسی دولت عطا کی ہے. تو اگر یہ مجھے میرے رب کی طرف سے ملا ہوا ہے اور میں تمہاری بات پر چل جاؤں تو مجھے بتاؤ کہ میرا رب میرا معاملہ کیسا کرے گا. اور تم یہ بھی دیکھو جو بات میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں؟ کیا میں خود نہیں کرتا؟ یعنی جو میں تمہیں بات کہتا ہوں کیا میں خود اس پر عمل نہیں کرتا؟ میں تو خود بھی اس پر چلتا ہوں. وما اريد ان اخالفكم، اور میں تو تمہاری مخالفت نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا ہوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اس بات کی طرف جس بات سے میں تمہیں روک دیتا ہوں، جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس بات کی میں تم سے بھی مخالفت نہیں کرتا. میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ عمل کرو. ان اریدو، میری خواہش نہیں ہے، میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح، سوائے کیا؟ سوائے درستگی. مستطاعت، جتنا میرے اندر ممکن ہوگا، جتنا امکان ہے اتنا میں کام کروں گا. میرے بس میں جو ہوگا میں تمہیں سمجھانے کی اور تمہاری اصلاح کی، تمہاری درستگی کی کوشش کرتا رہوں گا. شعیب علیہ السلام کا عزم اور ارادہ. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں ارادہ نہیں کرتا تمہیں اس تعلیم و تبلیغ میں اور عدل اور انصاف سکھانے میں مگر اصلاح کا جتنا میرے اندر ممکن ہو. وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کے ذریعے سے اس ہدایت کے کام پر. علیہ توکلت، میں اپنے اس تعلیم اور تبلیغ پر اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم لا یجرمنکم شقاق مانے ضد، مخالفت. اے میری قوم، یہ میری ضد، میرے لیے تمہارا ضد کرنا، یہ میری مخالفت تمہارے لیے باعث نہ ہو جائے. یجرمنکم شقاقی، یہ میری ضد
یہ مجھ سے ضد کرنا یہ باعث اور ذریعہ نہ بن جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اس مصیبت کا کہ جو مصیبت پہنچی ہے، جیسی مصیبت پہنچی ہے قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو۔ یہ تمہارا ضد کرنا لا یجرمنکم باعث نہ بن جائے ان یصیبکم کہ مصیبت آ جائے تم پر، ان یصیبکم کہ تمہیں پہنچ جائے مثل ما اصابا اس جیسا عذاب جو پہنچا، ما اصابا جو پہنچا کس کو؟ قوم نوح کو، قوم نوح، قوم ہود کو، ہود کی قوم کو، قوم عاد کو، قوم صالح کو، قوم سمود کو۔ وما قوم لوط، اور قوم لوط کا معاملہ منکم تم سے ببعید زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ چلو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح یہ تو دور کے واقعات ہو گئے تمہارے زمانے کے لحاظ سے، لیکن قوم لوط کا زمانہ تو تم سے بہت قریب ہے۔ اگر وہ واقعات تم اس کی تاثیر زیادہ دور ہونے کی وجہ سے، زیادہ زمانہ گزر جانے کی وجہ سے اس کے اثرات تم پر مرتب نہیں ہو رہے، تو قوم لوط کا واقعہ تو تمہارے زمانے کے قریب ہوا ہے، وہ تو یاد کر لو۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے اس شرک اور اس ظلم پر معافی مانگ لو، معاف کرا لو شرک اور ظلم اور یہ بے انصافی کا گناہ اپنے رب سے معاف کروا لو۔ ثم توبوا الیہ، پھر ایمان لا کر عبادت کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وما ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب بہت مہربان ہے، ودود یقیناً میرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے مخلوق سے۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب کیا ہے؟ بہت مہربان ہے، اور میرا رب بہت کیا ہے؟ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے۔ اب اس بلیغ تقریر کی، دل پذیر تقریر کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے جہالت کے جواب کے، تو وہ جہالت کا جواب شروع کیا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بس یہ جواب ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔